ناول سیو the یسکلی ایپیسوڈ 102 رائٹر سید حسن۔ زریابہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں مگر اس نے پھر بھی مسکرانے کی کوشش کی اور حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کی۔ اس نے جیسے معمولی سی بات ہو ویسے کہا، شاید میسم کے جیل جانے کے بعد امی کی کیفیت اور بگڑ گئی تھی۔ اس کا ان کی طبیعت پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ یہ سن کر شہباز کے دل پر جیسے ایک اور ضرب لگی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پچھلے 1 سال میں زریابہ نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہوں گی۔ اچانک جدائی، میسم کی قید اور پھر مہروز زرگان کا بچھڑ جانا، ایک ایک کر کے اس کے تمام اپنے اس سے چھن گئے تھے۔ کوئی کمزور دل انسان تو شاید ایسے حالات میں ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ شہباز کے دل میں تیز درد اٹھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ زریابہ کو اپنی باہوں میں لے کر اس کا سارا دکھ نرمی سے سمیٹ لے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ مہروز زرگان اب زندہ نہ تھیں اور کسی ثبوت کے بغیر وہ ان کے بچھڑنے کی اصل وجہ سچائی سے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ صفائی دینے کی کوشش کرتا تو شاید زریابہ کی نظر میں وہ محض بہانہ لگتی، یا اس سے بھی بدتر یوں محسوس ہوتا جیسے وہ مہروز زرگان پر الزام رکھ کر خود کو بری ثابت کرنا چاہتا ہو۔ شہباز اندر ہی اندر الجھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نازک صورتحال کو کیسے سنبھالے۔ اسے لگا وقت بالکل نامناسب ہے۔ اس کی ہر وضاحت شاید یہی تاثر دیتی کہ وہ سارا قصور مہروز زرگان پر ڈال کر خود کو بے قصور ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اپنا طریقہ بدلتے ہوئے شہباز نے پوچھا، زریابہ، کیا تم کسی سے مل رہی ہو؟ زریابہ نے کڑوی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود کو سنبھالا۔ اچانک میری ذاتی زندگی میں اتنی دلچسپی کیوں؟ شہباز کی آواز میں خالص فکر تھی۔ تمہاری عمر بھی اب کم نہیں رہی۔ 27 برس شادی کے لیے اچھی عمر ہوتی ہے۔ زریابہ نے بس سر ہلایا اور ہلکی سی آواز نکالی، میری عمر بھی اب کم نہیں رہی اور مجھے بھی اب تک شادی کے لیے صحیح عورت نہیں ملی۔ تو کیوں نہ ہم سمجھوتا کر کے شادی کر لیں؟ شہباز نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ چکا تھا۔ زریابہ کے چہرے کے تاثرات یکایک بدل گئے۔ عمر کم نہیں رہی، سمجھوتا؟ بغیر کچھ کہے اس نے اپنا بیگ اٹھا لیا، کھڑی ہوئی اور وہاں سے چلنے لگی۔ شہباز جلدی سے اس کے پیچھے گیا، اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور عجلت بھرے لہجے میں بولا، زریابہ، اب ہم بچے نہیں رہے۔ ہم اس عمر سے گزر چکے ہیں جہاں محبت میں صرف جھجک اور شرم ہوا کرتی تھی۔ آج کل رشتے دیکھنے اور شادی کرنے کا مطلب یہی تو ہے کہ انسان دوسرے کی مناسبت کو پرکھے۔ زریابہ نے مشکل سے ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی صاف دکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، مسٹر فراز، میں پہلے بھی آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی اور اب تو اس میں سے بھی بہت کم حیثیت رکھتی ہوں۔ جدائی کے وقت میں نے جو کچھ کہا تھا، میں ان میں سے کسی بات کا مطلب نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا، شہباز نے گھبراہٹ سے کہا اور دوسرے ہاتھ سے بھی اس کا بازو تھام لیا۔ پھر اس نے مزید کہا، مجھے معلوم ہے کہ کوئی وضاحت کافی نہیں ہوگی، تو کیوں نہ ہم حقیقت پسند بنیں اور وقت کو خود سچ ثابت کرنے دیں۔ زریابہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس کے دل پر درد کا بوجھ بہت بڑھ گیا تھا۔ آپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ شہباز کے چہرے پر خلوص تھا اور اس کی آنکھوں میں سچی سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ اگر تم کسی اور میں دلچسپی نہیں رکھتی اور اب تمہاری عمر بھی شادی کے لائق ہے تو مجھ سے شادی کرنے پر غور کیوں نہیں کرتی؟ ہم ایک دوسرے کو اتنے عرصے سے جانتے ہیں، باطن سے بھی اور ظاہر سے بھی۔ میں تمہیں گھر دے سکتا ہوں، آرام دہ زندگی دے سکتا ہوں، سہارا دے سکتا ہوں، تمہیں دوبارہ تکلیفوں اور مشکلوں سے بچا سکتا ہوں، پھر اس میں ناپسند کرنے والی کیا بات ہے؟ زریابہ اپنے آنسو مزید نہ روک سکی، وہ اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ اگر یہ سب 1 سال پہلے ہوتا تو شاید زریابہ واقعی گہرائی سے متاثر ہو جاتی اور فوراً اس کی پیشکش قبول کرنے کے لیے بےتاب ہو اٹھتی، مگر اب اسے صرف اپنے حالات پر ترس آ رہا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ زریابہ نے بات کی اور اس کی آواز میں طنز اور کرواہٹ صاف جھلک رہی تھی، شہباز، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جیسا آدمی ابھی تک شادی نہ کر سکا ہو؟ کیا ویوین اب بھی آپ کا انتظار نہیں کر رہی؟ وہ تمام امیرزادیاں اور اونچے خاندانوں کی لڑکیاں تو آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ زریابہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شہباز کا دل مٹھی میں آ گیا اور اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئیں۔ زریابہ، کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ زریابہ اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے دل میں اس کے لیے کبھی کوئی کینہ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ صرف اپنے معمولی پس منظر اور گھریلو حالات کی وجہ سے خود کو کمتر سمجھتی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ اس کا اسے چھوڑ دینا ایک فطری بات تھی۔ مگر اس کے سوال کے جواب میں اس نے ساتھ دیتے ہوئے کہا، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ اگر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو پھر مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟
میری ساری دولت اڑا دینا، شادی کے بعد میرے ساتھ بہت برا سلوک کرنا، میرے والدین کی پرواہ نہ کرنا، بچے پیدا نہ کرنا، میرے خاندان کے ساتھ نبھانا رکھنا، پھر جب میں تم پر پوری طرح دل ہار بیٹھوں تو ایک لمحے سوچے بغیر مجھے چھوڑ دینا، بس اس طرح مجھ سے بدلہ لے لینا۔ ٹھیک ہے، شہباز کی آواز میں خلوص بھی تھا اور درد بھی۔ زریابہ اس عجیب و بے رحم منصوبے پر کڑوی ہنسی، ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ الگ کیے، اپنے آنسو پوچھے اور پھر بولی، شہباز میرے ساتھ ایسی باتوں کا مذاق نہ کریں، ابھی میرا دل اس کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مذاق نہیں، میرا سچا اظہار ہے۔ شہباز کا چہرہ تناؤ سے کھنچا ہوا تھا۔ میں اپنا استعفیٰ پہلے ہی دے چکا ہوں، اگر تم میری بیوی بنو گی تو تمہیں پہلے جیسے خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مجھ پر بھروسہ کرو زریابہ، میں اپنی جان کی بازی لگا کر تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں ایسی زندگی دوں گا جس میں کوئی فکر نہ ہو۔ استعفیٰ؟ کیا وہ واقعی اپنی ملازمت چھوڑ رہا تھا؟ اور یہ کیا مطلب تھا کہ اسے پہلے جیسے خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ اچانک زریابہ کو یاد آیا کہ اس کے اغوا ہونے کے فوراً بعد شہباز اس سے جدائی اختیار کر لی تھی۔ جب وہ اسپتال میں تھی تو شہباز اس کی حالت کے لیے بے حد فکر مند تھا، مکمل طور پر اسی میں کھویا ہوا، مگر ایک مرتبہ مہروز زرگان کے ساتھ باہر جانے کے بعد وہ اچانک بدل گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ زریابہ سے دور دور رہنے لگا، اسے نظر انداز کرنے لگا اور پھر آخرکار اس نے رشتہ ختم کر دیا۔ کیا یہ سب وہ مہروز زرگان کی وجہ سے تھا؟ زریابہ نے اس کی نرم اور مخلص آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا دل ہنگامہ خیز کیفیت سے گزر رہا تھا۔ آخر اس نے دھیرے سے کہا، مجھے سوچنے دیں۔ اس کے بعد کے دنوں میں زریابہ کا ذہن بری طرح منتشر رہا۔ اگر وہ شہباز سے محبت نہ کرتی تو اسے کسی قسم کی کشمکش نہ ہوتی۔ وہ بہت پہلے فیصلہ کر کے آگے بڑھ چکی تھی۔ مسئلہ یہی تھا کہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ بچھڑنے کے 1 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود دوبارہ سامنے آنے کی اس کی التجا اب بھی اس کے دل کو ہلا دیتی تھی۔ اس نے اپنے وکیل کے ساتھ مقدمے کی تاریخوں اور دوسرے اہم معاملات پر گفتگو کے لیے ملاقات طے کی۔ قانونی دفتر میں وکیل دوسرے موکلوں میں مصروف تھا۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ایک غصے بھری عورت کی آواز آ رہی تھی، جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تب میں نے اس کا ساتھ دیا، ہم تہ خانے میں رہتے تھے اور باسی روٹی کھا کر دن گزارتے تھے، ہماری محبت نے کتنی سختیاں جھیلیں، میں نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر اسے چنا، ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا اور کہتا تھا کہ وہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے، میں ہی اس کی سب کچھ ہوں، مگر آخرکار وہ ایک بے غیرت نکلا۔ اب جب وہ کامیاب ہو گیا ہے تو اسے وہ سب کچھ بھول گیا ہے جو ہم نے مل کر جھیلا تھا۔ اس نے سرمایہ کاری کے نام پر اپنے سارے اثاثے اپنی معشوقہ کے نام کر دیے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ یہ سب سن کر زریابہ بہت مضرف ہو گئی، اسے اندر موجود اس عورت پر ترس آیا اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح گون گیا، کیا مہروز زرگان بھی کچھ ایسی ہی عورت نہیں تھی؟ وہ بھی تو عمر بھر مصیبتیں جھیلتی رہی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ مہروز زرگان کا شوہر نااہل تھا اور نہ اسے محبت دے سکا، نہ آرام کی زندگی، اور جلد دنیا سے چلا گیا۔ وہ پوری زندگی دکھ سہتی رہی اور آخرکار ذہنی دباؤ کے سامنے ہار کر اپنی زندگی ختم کر بیٹھی۔ زریابہ کو محبت دنیا کی سب سے ناقابل بھروسہ چیز لگنے لگی۔ ایک لمحے میں کوئی شخص تم پر جان دینے کی قسمیں کھاتا ہے اور اگلے ہی لمحے تم سے اتنی نفرت کرنے لگتا ہے کہ تمہاری موت کا خواہش مند ہو جائے۔ اسے لگا تھا تقریباً تمام مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب جبکہ شہباز سے شادی کرنا چاہتا تھا تو کیوں نہ وہ حقیقت پسند بن جائے، کیوں نہ وہ بہترین حالات والے مرد کو چن لے، خواہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کم از کم اگر کبھی طلاق ہوئی تو اسے مالی تحفظ تو حاصل ہو سکتا ہے۔ زریابہ نے اپنے وکیل کو پیغام بھیجا، ملاقات آگے کر دیتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام پیش آ گیا ہے۔ وہ دفتر سے نکلی اور ایک ٹیکسی لے کر تھانے کی طرف روانہ ہو گئی جہاں شہباز کام کرتا تھا۔ دروازے کے باہر سائے میں کھڑے ہو کر وہ خاموشی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک ساتھی اندر آیا اور شہباز سے بولا، باہر ایک بہت خوبصورت عورت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اس نے خاص طور پر آپ کا ہی نام لیا ہے۔ حیران ہو کر شہباز نے پوچھا، کون؟ مجھے کیا معلوم، مگر بہت دلکش ہے اور اس کی شخصیت بھی بہت جاذب نظر ہے۔ یہ سنتے ہی شہباز جلدی سے باہر نکلا۔ دروازے پر اس نے زریابہ کو دیکھا جیسے اس نے کئی دنوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے اندر بے اختیار خوشی ابھرنے لگی۔ زریابہ، تم مجھ سے ملنے آئی ہو؟ زریابہ کی انگلیاں اس کے اندر بے اختیار خوشی ابھرنے لگی۔ زریابہ، تم مجھ سے ملنے آئی ہو؟ زریابہ کی انگلیاں بے اختیار اپنی قمیص کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑ گئیں۔ اس نے شہباز کے مردانہ حسن والے چہرے کو دیکھا
اور بڑی دیر بعد خود میں ہمت جمع کر کے بولی، شہباز میں راضی ہوں۔ شہباز چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی نگاہ زریابہ کی آنکھوں سے ملی اور ان میں حیرت کے ساتھ خوشی بھی چمک اٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سانسیں بے ترتیب ہوئیں اور اس کی مٹھیاں بے اختیار بجھ گئیں۔ زریابہ، کیا تم کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میری 2 شرطیں ہیں۔ 2 شرطیں؟ تم 200 شرطیں بھی رکھ دو، میں مان لوں گا۔ شہباز کی خوشی سمٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زریابہ کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں شادی کی تقریب نہیں چاہتی۔ شہباز کا دل سکڑ سا گیا اور ایک لمحے کو مایوسی نے اسے چھو لیا۔ اس کے مدھم پڑتے تاثرات دیکھ کر زریابہ نے مزید کہا، میں آپ کے خاندان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ شہباز نے فوراً سر ہلایا، ٹھیک ہے، تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو۔ زریابہ نے اسے سنبھلتے ہوئے انداز میں اور وہ جو رسمی ملاقاتوں میں اختیار کیا کرتی تھی کہا، میں بات صاف کرنا چاہتی ہوں، میرے والدین اب نہیں ہیں، صرف ایک بھائی ہے جو اس وقت جیل میں ہے۔ مالی طور پر میں مضبوط نہیں ہوں، میری بچت بھی بہت کم ہے، میری کتابوں سے ہونے والی آمدنی بھی زیادہ مستحکم نہیں، اس لیے میں شادی میں دینے کے لیے کچھ نہیں لا سکوں گی اور آپ کو بھی کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم صرف سادہ نکاح کریں گے اور رجسٹر کرائیں گے، کوئی تقریب نہیں ہوگی۔ شہباز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی مضبوطی نے اس کے دل میں ایسی چبھن پیدا کی کہ آنکھوں کے پاس جلن سی ہونے لگی۔ درد لہروں کی صورت اس کے اندر پھیل گیا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب آیا اور اسے باہوں میں بھرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر زریابہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور اس کے لمس سے بچ نکلی۔ شہباز چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، پھر خاموشی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زریابہ کے دل میں اب بھی پچھلے زخم باقی ہیں۔ وہ اس سے جیسے گریز کرتی رہی۔ شاید 1 سال پہلے جدائی کے وقت اس کے کہے گئے الفاظ نے واقعی اس کی خودداری کو بہت گہرا زخم پہنچایا تھا۔ چلو نکاح رجسٹر کروا لیتے ہیں، شہباز نے کہا۔ زریابہ ذرا رکی اور پھر بولی، کیا آپ کو پہلے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ رجسٹری کے بعد بھی انہیں بتایا جا سکتا ہے۔ شہباز نے جواب دیا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں زریابہ اپنا ارادہ نہ بدل لے، اس لیے وہ جلد از جلد نکاح درج کرانا چاہتا تھا۔ زریابہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرے پاس اس وقت شناختی کاغذات نہیں ہیں، ابھی کچھ دن مؤخر کر دیتے ہیں۔ آپ پہلے اپنے والدین سے بات کر لیں، ان کی رضامندی لے لیں، پھر میرے پاس آئیں۔ میں شروع سے ہی خاندانی جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اب جب اپنے گھر والوں سے بات کر لیں پھر ہم رجسٹری کے لیے وقت طے کر لیں گے۔ شہباز نے اس کے فیصلے کا احترام کیا، ٹھیک ہے، میں تم سے رابطہ کیسے کروں گا؟ زریابہ نے اپنا فون نکالا اور اپنا نیا نمبر اس کے فون میں درج کر دیا۔ اس کا نمبر اسے پہلے ہی یاد تھا۔ کال جڑنے کے بعد شہباز نے اپنا فون نکال کر اسکرین پر دیکھا۔ میں اب چلتی ہوں، زریابہ نے شائستگی سے کہا۔ شہباز ایک قدم آگے بڑھا۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈیوٹی پر ہیں، زریابہ نے جواب دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر شہباز بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ وہ تقریباً یہ کہہ ہی دیتا کہ اس کے کاموں کی حوالگی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اب صرف افسر کی منظوری باقی ہے تاکہ وہ استعفیٰ دے سکے۔ زریابہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی، مگر جب وہ خاموش رہی تو اس نے سر ہلا دیا۔ تو میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ مڑی اور وہاں سے چلی گئی۔ شہباز اس کی دبلی نازک قیامت کو دور جاتے دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں نہ جانے کتنے جذبات ایک ساتھ جاگتے رہے۔ اگلی صبح زریابہ نے بیدار ہو کر خود کو تازہ دم کیا، توست اور کافی لی، پھر اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر کام شروع کر دیا۔ وہ روزانہ صرف 3 سے 4 گھنٹے ہی لکھنے کے لیے مخصوص کرتی تھی۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ یہ شہباز کا پیغام تھا، اپنا سامان باندھ لو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ زریابہ کو کچھ حیرت ہوئی، مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، اپنا سامان سمیٹا، پھر اچھے کپڑے پہنے اور احتیاط سے ہلکا سا میک اپ کیا۔ آپ آدھے گھنٹے بعد ہوٹل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زریابہ نے گہری سانس لی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ باہر شہباز کھڑا تھا، اس کی نظریں گہری تھیں اور آواز نرم۔ کیا تمہارے سب سامان تیار ہے؟ زریابہ نے ہلکی سی آواز میں ہاں کہا۔ شہباز کمرے میں داخل ہوا اور زریابہ ایک طرف ہو گئی۔ اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، پھر بستر کے پاس رکھا سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ دیکھ لیا۔ وہ انہیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ چلو نیچے چل کر حساب چکا دیتے ہیں، اس نے خاموشی سے کہا۔ زریابہ نے اس کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ لے لیا۔ یہ میں خود اٹھا سکتی ہوں۔ دونوں ساتھ ساتھ کمرے سے نکلے۔ ہوٹل کا حساب چکانے کے بعد وہ شہباز کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زریابہ کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ اس سے معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی آیا کہ شاید شہری دفتر کی طرف جا رہے ہوں۔ کیا آپ نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی؟ اس نے اضطراب سے پوچھا۔ ہاں کر لی ہے، سب تمہیں پسند کرتے ہیں اور پوری طرح راضی ہیں۔
شہباز نے سکون سے جواب دیا، اگرچہ اس کے کچھ بہن بھائی اور بھابھیوں کو زریابہ کے پس منظر پر کچھ تحفظات ضرور تھے، مگر انہوں نے یہی کہا تھا کہ شہباز اچھی طرح سوچ لے۔ کسی نے صاف انکار نہیں کیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زریابہ نے پوچھا۔ اپنے گھر، شہباز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اب بھی خوبصورت اور دلکش تھی، مگر اس کی پہلے والی شوخی اور زندگی سے بھرپور کیفیت کچھ مان پڑ چکی تھی۔ شہباز چاہتا تھا کہ زریابہ کی زندگی میں پھر سے روشنی لوٹ آئے، اس کے اندر کی خوشی دوبارہ جاگ اٹھے۔ گاڑی فرزاد رہائش گاہ کے اندر موڑ اور باغ کے رستے پر چلنے لگی۔ سرخ اور زرد پتوں والے میپل درختوں سے گھرا خوبصورت راستہ عبور کرنے کے بعد وہ ایک ایسے مکان کے سامنے رکے جس میں مخصوص نورانی طرز تعمیر نما تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں شہباز نے صحت یابی کا زمانہ گزارا تھا، اور یہی وہ گھر تھا جہاں اس کی اور زریابہ کی پہلی ملاقات ہوئی، جہاں وہ ایک ساتھ رہنے لگے تھے۔ زریابہ اس جگہ کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اور اس سے اس کا ایک گہرا جذباتی تعلق بھی تھا۔ وہ گاڑی سے اتری اور زمین پر بکھرے سرخ اور زرد پتوں پر نگاہ ڈالی۔ پھر اس نے طویل عرصے بعد اس گھر کو دوبارہ دیکھا۔ شہباز نے سامان نکالا اور آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ خفیہ نمبر اور انگلی کا نشان ابھی تک نہیں بدلا۔ زریابہ دروازے تک گئی اور اپنی انگلیاں مشین پر رکھیں۔ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ وسیع نشمین گاہ روشن، کھلی اور بالکل ویسی ہی تھی جیسے کبھی اس نے خود ترتیب دی تھی۔ آج بھی اس میں وہی گرمی اور اپنائیت تھی۔ ہاں، نئی چند چیزیں ضرور شامل تھیں۔ تازہ پھولوں کے کئی گلدستے اور ایک بڑا سا پودا کمرے میں نئی زندگی اور تازگی بھر رہے تھے۔ نشمین گاہ واقعی زندہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں سامان کمرے میں رکھ کر آتا ہوں، تم کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ شہباز نے سوٹ کیس اٹھاتے ہوئے بڑے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ زریابہ مڑی اور اپنے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑ لیا۔ میں خود لے جاؤں گی۔ شہباز چند لمحے رکا، پھر خاموشی سے چھوڑ دیا اور سوٹ کیس اس کے حوالے کر دیا۔ زریابہ سوٹ کیس گھسیٹتی اور ہینڈ بیگ تھامے مہمان خانے کی طرف بڑھ گئی، وہی کمرہ جہاں وہ پہلے سویا کرتی تھی۔ شہباز کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ وہ چند لمحے جھجکا، پھر کچھ کہے بغیر خاموش ہو گیا۔ چونکہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کا مہمان خانے میں ٹھہرنا بالکل مناسب تھا۔ صرف ایک دن کی تو بات تھی، وہ جلدی میں نہیں تھا۔ زریابہ نے سوٹ کیس کھولا، کپڑے الماری میں ٹانگے، اپنا سامان ترتیب سے رکھا، پھر ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی ابھر آئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ واقعی اپنے گھر واپس آ گئی ہو۔ اس کا دل اب جھیل کی سطح پر تیرتے بے سمت گھاس کے ٹکڑے کی طرح تھا، بے آسرا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ شہباز صوفے پر بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر وہ اوپر دیکھنے لگا، پھر نرمی بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ذرا یہاں آؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ زریابہ چل کر اس کے پاس آئی اور برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ شہباز کی نگاہ ذرا گہری ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھ والی جگہ پر ہاتھ رکھا۔ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ زریابہ کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ابھری۔ وہ چند لمحے ہچکچائی، پھر جا کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ شہباز نے اپنے ہاتھ میں موجود کاغذات اسے تھمائے اور ذرا قریب جھکایا۔ میرے گھر کے لیے چند ملازمین چنیں، میں تمہاری مدد چاہیے۔ زریابہ نے ان کاغذات پر نظر ڈالی۔ ان میں عملے کی تفصیل درج تھی۔ ایک باورچی رکھنا تھا، 2 گھریلو ملازمیں رکھنی تھیں، ایک مالی رکھنا تھا، ایک ڈرائیور رکھنا تھا، 2 حفاظتی معاون رکھنے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ہر عہدے کے لیے 1 درجن سے زیادہ امیدواروں کے نام درج تھے۔ وہ الجھن اور بے چینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ شہباز کی طرف دیکھنے لگی۔ اس گھر میں صرف ہم 2 ہی تو ہیں، کیا واقعی اتنے سارے لوگوں کی ضرورت ہے؟ شہباز نے سر ہلایا۔ زریابہ نے حفاظتی معاونین والے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کس لیے؟ یہ تمہارے محافظ اور معاون ہوں گے، شہباز نے وضاحت کی۔ زریابہ بے بسی سے مسکرائی۔ اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو ایک عام سی انسان ہوں، مجھے محافظ اور معاونوں کی کیا ضرورت؟ میں نہیں چاہتا کہ تم گھر کے کاموں کی فکر کرو، اس لیے ایک منتظمہ اور ایک باورچی ضروری ہے۔ تم گاڑی نہیں چلا سکتی اور مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم اکیلی باہر جاؤ۔ ایک ڈرائیور اور محافظ ہوں گے تو جب تم باہر جاؤ گی میرا دل مطمئن رہے گا، شہباز نے کہا۔ زریابہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑے کاغذات کی طرف دیکھا۔ کبھی اس نے سوچا تھا کہ اگر وہ شہباز کے امیر خاندان میں شادی کر لے تو شاید صرف دولت اور آرام دہ زندگی کی خاطر، مگر پرانی عادتیں آسانی سے نہیں بدلتیں،
اور وہ اس طرح کی آسائشوں کی عادی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اصل طبیعت اب خود ظاہر ہونے لگی تھی۔ اس نے کاغذات بند کیے اور کہا، صرف ایک باورچی اور ایک منتظمہ کافی ہوگی، باقی سب کی ضرورت نہیں۔ شہباز نے نرمی سے مسکرا کر اس کی بات مان لی۔ اگرچہ اس کے رد عمل نے اسے دکھ ضرور دیا، مگر وہ اس کے فیصلوں کا احترام کرتا تھا۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز زریابہ کی خوشی تھی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے شہباز نے میز کے نیچے سے ایک اور فائل نکالی اور اسے تھما دی۔ زریابہ نے اس کے ہاتھ میں موجود کاغذات دیکھے اور ذرا رکی۔ یہ کیا ہے؟ میری مالی تفصیل، مگر ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی۔ شہباز کا لہجہ ہلکا تھا۔ میں نے کل صبح کے لیے وقت لے لیا ہے۔ زریابہ نے چند لمحے ہچکچانے کے بعد وہ کاغذات لے لیے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی لا علمی سے سکون ہوتی ہے۔ ان کاغذات کو دیکھنے سے پہلے ان دونوں کے درمیان آخری حیثیت کا فرق اسے اتنا وسیع محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کا دل بوجھل ہوتا گیا۔ وہ پہلے ہی خود کو کمتر سمجھتی تھی، مگر اب یہ احساس اور بھی بڑھ گیا۔ حصص، سرمایہ کاری، جائیدادیں، تنخواہ، مراعات، اضافی رقوم، بچت، سب ملا کر کروڑوں نہیں بلکہ سینکڑوں کروڑوں کی مالیت بنتی تھی۔ زریابہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ان سب کا پورا حساب لگائے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کبھی شہباز کے برابر کیسے ٹھہر سکتی ہے۔ اپنے اندر کی کم مائگی کے احساس سے کھڑی اس نے کہا، آپ کو شادی سے پہلے کا معاہدہ کر لینا چاہیے۔ کیا زریابہ واقعی اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی دولت لے کر ایک دن اسے چھوڑ دینا چاہتی تھی؟ شہباز کا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ وہ بڑی مشکل سے مان گئی۔ زریابہ کو پھر کبھی خود سے دور جانے دے۔ وہ پکا ارادہ کر چکا تھا کہ اسے کبھی بھی طلاق کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں دے گا۔ ہلکی سی بے بسی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، اگر میں شادی سے پہلے کا معاہدہ کر لوں تو پھر تم میری ساری دولت کیسے اڑاؤ گی؟ مجھ سے بدلہ کیسے لوگی؟ زریابہ سمجھتی تھی کہ وہ یقیناً بہت امیر ہوگا، شاید کروڑوں میں، مگر اب تو اس کی دولت اسے تقریباً بے حد محسوس ہو رہی تھی۔ جب تک اس کی سرمایہ کاری مضبوط رہتی اور اس کے خاندان کا کاروبار چلتا رہتا، یہ آمدنی کا بہاؤ کبھی ختم ہونے والا نہ تھا۔ زریابہ نے اس لمح سے دوبارہ پہلو بچایا۔ اس کی مسکراہٹ میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ مسلسل شہباز سے گریز کر رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے کاغذات اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اب یہ سب تم سنبھالو گی۔ زریابہ نے یوں رد عمل دیا جیسے وہ کاغذات جلتے ہوئے ہوں۔ اس نے فوراً انہیں اس کی طرف واپسی دھکیل دیا۔ مجھے مالی معاملات سنبھالنے کی کوئی سمجھ نہیں، اور اتنی بڑی دولت کو سنبھالنا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ کہہ کر زریابہ اچانک کھڑی ہوئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو وہ اس سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور گہری سانس لینے لگی تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ اس سے خود پر شدید بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ عمر بھر کی تنگ دستی کے بعد اب وہ دولت کے دروازے پر کھڑی تھی، اور پھر بھی وہ اسی دولت کو قبول کرنے سے خوفزدہ تھی جو اس کے سامنے خود چل کر آ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی ڈر رہی تھی؟ وہ خود سے پوچھنے لگی کہ آخر اس نے شہباز سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی تھی؟ کیا اس لیے نہیں کہ وہ اسے لگتا تھا کہ وہ مزاجن بے وفا ہے، کہ بہتر کوئی نہ ملنے پر سہولت کی خاطر اور پھر اس کے پاس لوٹ آیا ہے، کہ اپنے اصل میں وہ ایک خود غرض انسان ہے؟ کیا اس نے شہباز سے شادی کے لیے ہاں بنیادی طور پر اس کی دولت کی وجہ سے نہیں کی تھی؟ زریابہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گال تھپ تھپائے اور خود سے سرگوشی کی، ہوش میں رہو، ہوش میں رہو۔ اس کی محبت نہیں، اس کی دولت کو دیکھو، ورنہ آخر کار تم ہی زخمی ہوگی۔ ہوش میں رہو۔ زریابہ اس کے لگاؤ میں دوبارہ نہیں بہہ جانا چاہتی تھی۔ یہ الفاظ کئی بار خود سے دہرانے کے بعد اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور کام میں لگ گئی۔ دوپہر کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ زریابہ نے سمجھا شاید شہباز ہوگا، سو دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سامنے ایک خوش شکل درمیانے عمر کی عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی اور وہ ادب سے سر جھکائے ہوئی تھی۔ السلام علیکم بی بی، میرا نام کمل ایڈوکیٹ ہے، میں نئے گھریلو منتظمہ ہوں۔ باورچی نے کھانا تیار کر لیا ہے، براہ کرم آ کر کھانا لیجیے۔ وعلیکم السلام کیمل، زریابہ نے شائستگی سے جواب دیا اور باہر آ کر ادھر ادھر دیکھا۔ شہباز کہاں ہے؟ مسٹر فراز کو ایک ضروری کال آئی تھی، اسی لیے وہ باہر گئے ہیں۔ زریابہ نے ہونٹ پیچھے پھر سر ہلا دیا اور جا کے کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ باورچی گلوریا موکیکسلی کھانا لے کر باورچی خانے سے باہر آئی۔ اس نے نہایت ادب سے اپنا تعارف کروایا، پھر کیمل کے ساتھ واپس اندر چلی گئی تاکہ وہ دونوں الگ کھانا کھا سکیں۔
زریابہ نے میز پر سجے 4 سالن اور ایک شوربے کو دیکھا تو بے اختیار گھبرا سی گئی۔ ایک شخص اتنا سارا کھانا آخر کیسے کھا سکتا ہے؟ کھانا ضائع نہ ہو اس ارادے سے اس نے سب کچھ کھا لیا، حتیٰ کہ شوربے کا ایک قطرہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا پیٹ بری طرح بھر گیا۔ اپنے پھولے ہوئے پیٹ کو تھامتی وہ باورچی خانے میں گئی اور نرمی سے بولی، گلوریا، میں آج رات کھانا نہیں کھاؤں گی، اور جب صرف میرے لیے کھانا بنانا ہو تو ایک سادہ سا سالن کافی ہے، اتنا زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں، اور براہ کرم ہلکا کھانا بنایا کریں۔ جی بیوی، گلوریا نے جواب دیا۔ شکریہ، زریابہ نے مسکرا کر کہا، پھر مڑنے لگی، مگر جاتے جاتے بمشکل ایک ڈکار دبا سکی۔ شام کو شہباز اس امید کے ساتھ گھر لوٹا تھا کہ زریابہ کے ساتھ رات کا کھانا کھائے گا، مگر گلوریا نے اسے بتایا، بیگم زریابہ نے دوپہر میں بہت زیادہ کھا لیا تھا، اس لیے وہ رات کا کھانا نہیں چاہتی اور ابھی آرام کر رہی ہیں۔ شہباز نے مہمان خانے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ زیادہ کھا لیا؟ رات خاموش تھی اور باہر میپل کے درختوں کا جھنڈا اندھیرے میں دبا ہوا تھا، بس چند دور کے ایک چراغ باغ کے گوشے پر ہلکی سی روشنی بکھر رہی تھی۔ زریابہ شام کو ہی سو گئی تھی، مگر رات کے عین درمیان اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے اب اس کا پیٹ بھوک سے مچل رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ لاؤنج پوری طرح روشن تھا۔ شہباز آرام دہ گھریلو لباس میں صوفے پر نیم دراز تھا، ایک بازو صوفے کی پشت پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں فون تھا۔ آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ملیں تو زریابہ کے قدم وہیں رک گئے اور اس کے دل میں ایک عجیب سی کھنچاؤ پیدا ہوئی۔ گھبراہٹ میں اس نے پوچھا، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ شہباز نے گرم جوشی سے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، ابھی نہیں سویا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ ہی نہیں پا رہا تھا، حالانکہ ان کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا اور وہ اسی صبح اس دوسرے کو دیکھ چکے تھے، مگر رات ہوتے ہی اسے پھر سے اس کی شدید سی خواہش ہونے لگی، اس لیے وہ خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ وہ اس کے دروازے پر دستک دے کر اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زریابہ نے بس سر ہلایا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ شہباز کی نگاہ اس کی پیچھا کرتی رہی، پھر وہ اٹھا اور اس کے پیچھے باورچی خانے میں چلا آیا۔ زریابہ نے فریج کھول کر چکن قورمہ اور سبزیاں نکالیں، پھر سامان رکھنے کی الماری سے میکرونی کا ڈبہ نکال لیا۔ اس نے سب کچھ چولہے کے قریب رکھا اور مسالے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک اسے اپنی پشت کے پیچھے شہباز کے چوڑے سینے کی حرارت محسوس ہوئی۔ جب وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، زریابہ کا جسم ہلکا سا اکڑ گیا، اس کا دل گھبراہٹ سے تیز چلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ بھوک لگی ہے؟ شہباز نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی آواز گہری اور دلنشین تھی۔ زریابہ ذرا سا پیچھے ہٹی اور اس قربت سے فاصلہ پیدا کیا۔ اچانک نزدیکی وہ فوراً قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے بس ہلکی سی آواز میں ہاں کی۔ مجھے بنانے دو، شہباز نے کہا اور اس کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر گاجر اٹھا لی۔ زریابہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے آغوش میں لیے ہوئے ہو۔ شرم کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کے کانوں سے لے کر رخساروں تک گرمی پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، زریابہ نے کہا اور ذرا سا ہٹ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی، بس اس کے قریب ہونا ہے۔ اس سے سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سانس خارج کی۔ شہباز مہارت سے سبزیاں دھوتے ہوئے نرمی سے بولا، انڈا تلا ہوا پسند کرو گی یا پکا ہوا؟ تلا ہوا، زریابہ نے چوری چوری اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے خوش نما پھولودار چہرے کو دیکھ کر اس کا دل ایک بار پھر سے بے قابو ہو گیا۔ شرما کر اس نے پوچھا، آپ بھی کچھ لیں گے؟ میں رات گئے کچھ نہیں کھاتا، شہباز نے جواب دیا۔ زریابہ نے ہونٹ سمیٹ لیے اور خاموش رہی۔ شہباز نے چولہا جلایا اور میکرونی پکانے لگا، جبکہ زریابہ ایک طرف کھڑی اسے دیکھتی رہی۔